بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میں چودھری نصیر احمد نصیر سما چینل سے مخاطب ہوں۔ آج کا میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ خوشیاں کب دیتا ہے۔ میں نے بڑی محنت سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کی روشنی میں یہ آج کی ویڈیو تیار کی ہے۔ اس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ خوشیاں کب دیتا ہے۔ ناظرین، جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، ہم اس دنیا میں موج میلہ کرنے نہیں آئے۔ دل کی خوشی کو موج کہتے ہیں، اس کی خوشی پر میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ خوشیوں کے لیے اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ پتے سے لے کر ہمالیہ تک خالق، سب چیز کا خالق اللہ ہے۔ میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا نہ سنا، کیونکہ دیکھا تو میں نے نہیں ہے مگر سنا کہ جو ہمارے شاعر ہیں علامہ اقبال، ان سے ہمیں پیار ہے، وہ ہمارے سب کچھ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، لوہا پڑے پڑے صدیاں گزر جائیں، خنجر نہیں بنتا۔ ہمیں اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ مجھے میرے رب نے موت دینی ہے، ہم سب کو رب نے موت دینی ہے۔ میں اس دن کامیاب ہو جاؤں گا اگر میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر دے دے۔ وہ بندہ یا عورت کہیں گے کہ مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے۔ جیسے ہم اس دنیا میں تیاری کرتے ہیں، اسکول کالج کا پیپر دینا ہے تو ہم اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اگلے جہان میں جا کر جو ہے نا ہم نے پیپر دینا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں خوب تیاری کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اوپر سے اللہ کا جواب آئے گا، مبارک میرے بندے، تمہارا آئیڈیل ہوم انتظار کر رہا ہے۔ یہ پیپر مالدار کا، غریب کا، مسکین کا، سب کا ہے۔ جو کامیاب اس میں ہو گیا اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اس کے لیے عالی شان جنت کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے۔ جاؤ پریشانیاں مر گئیں، دکھ درد مر گئے، خوشیاں ہی خوشیاں، جو مرضی جنت سے کھاؤ پیو، پیشاب یا پخانہ تک نہیں آئے گا۔ اللہ کو خوش کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو بادشاہ ہونے کی، امیر ہونے کی ضرورت نہیں، صرف غلام محمد بننے کی ضرورت ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ کی وفا تو نے محمد کی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کرم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا کا علم بھی خوبصورت ہے، تمہارا اپنا علم اتنا ہو کہ لوگ تم سے سیکھنے آئیں۔ امریکہ کینیڈا کی ڈگری کسی کام نہیں آئے گی۔ علم والے بنو، دنیا کی طاقتیں آپ کے آگے جھکیں گی۔ در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں۔ ایک نماز ہے جو اللہ نے 5 وقت فرض کی ہے۔ میرے نبی کی شان یہ تھی کہ جب وہ پیدا ہوئے
تو ان کی ناف اور ماں کے پیٹ میں ہی ناف اور ناڑ کٹی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ وہ اپنا ختنے بھی ماں کے پیٹ میں ہی ہو چکے تھے۔ پیدا ہوئے تو گندگی کوئی نہیں تھی، ہر طرف خوشبو پھیل گئی، سبحان اللہ۔ اور جب ماں کے پہلو میں لٹایا، جب پیدا ہوئے تو ماں کے پہلو میں لٹایا تو ایک دم کروٹ بدل لی، میرے نبی نے ایک دم کروٹ بدل لی، جو کہ بچہ نہیں بدل سکتا، کروٹ بدل گئی۔ ان کی والدہ اور دائی ڈر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں پہلے دن کے ہی تھے تو وہ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جا کے ایک ہاتھ ایسے رکھ کے اس پہ زور لگا کے اٹھے، دوسرا ہاتھ اوپر اٹھایا اور انگلی شہادت کی ایسے باہر نکالی، تو ہر طرف اللہ کے فضل سے نبی پاک کے انگلی سے نور ہی نور پھیل گیا۔ معصوم بچے نے امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا، آپ کے لیے سجدے لایا ہوں۔ اور جب جو دنیا سے جا رہے تھے تو آخری الفاظ سے نبی پاک کے آخری الفاظ تھے، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریب لوگوں کو پر رحم کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں خود بھی باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے نماز شروع کر دی۔ اب اللہ کے فضل سے 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ، اور صبح میں اکیلا کمرے میں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا خاص کر میں نماز کے ٹائم پہ میں اٹھ جاتا ہوں۔ یہ میری کافی اچھی پریکٹس ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ مجھے نماز کے وقت جاگنا آئے۔ تو اس لیے اللہ کا خاص کرم ہے، اب چھوڑی نہیں جائے گی اور نہ ہی چھوڑوں گا۔ میرے بھائیوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں ایک گناہ گار بندہ ہوں، مگر اللہ اور اس کے رسول کا دل سے ماننے والا ہوں۔ نبی پاک کا جب نام آتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا نبی پاک سے پیار کرتا ہوں، اور آپ سب بھی نبی پاک، آپ کے دل میں بھی جب نبی کا پیار ہوگا تو اللہ تعالیٰ سارے بیڑے پار کر دے گا، کیونکہ نبی پاک نے امت کے لیے سب کچھ کیا، اور بالکل اس وقت تک خود جنت میں نہیں جائیں گے جس وقت تک ان کا آخری بندہ بھی جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسئلہ صرف یہ ہے تو کوئی نہ کوئی نیک کام کر جائیں، ظلم زیادتی نہ کریں، جس کی جو ہے نا بہت بڑی سزا ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور پھلتے پھولتے رہو۔ آپ کا اللہ حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔